آپ ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نصیب وہاں سے بدل دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رستے مشکل ہی صحیح، لیکن ہمیشہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں پر بھی توکل اور یقین رکھیے گا جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے اب ہر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے، یہ جو توکل ہے نا، یہ ساری دعاؤں پر کن کہلوا دیتا ہے۔ بے شک قبولیت کا وقت اب بہت قریب ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ دعائیں توکل اور یقین اور صبر مانگتی ہیں، اور پھر معجزات پہ معجزات ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے اور بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دعا آپ کی زبان پر آ جاتی ہے، تو یقین جانیے اسی دعا نے آپ کی جو ہے قبول ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک دعا بار بار مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ دعائیں جو ہے آپ کی زبان سے سننا بار بار اچھا لگتا ہے، کچھ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہو جاتی ہیں جن میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اس دعا کی کیفیت بہت پسند آ جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اس وقت میں دعا کرتے ہیں جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں تھوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں قبول کرنے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں پہلے ہی ان دعاؤں کو لکھ دیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں یہ انسان جو ہے کس حد تک ان دعاؤں کو جاری رکھتا ہے۔ کیا یہ ہمت ہار جاتا ہے؟ کیا یہ تھک جاتا ہے؟ کیا یہ مایوس ہو جاتا ہے؟ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور دیکھیے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں۔ پریشان ہو اور پھر آپ کی ایک دم سے رات کی تنہائی میں آنکھ کھل جائے تو آپ نے اسی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور اپنی دعاؤں کی فریاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ایک ہی لمحے میں ایک ہی سجدے کو قبول کر لینا ہے، اور آپ کی سب دعاؤں پر کن فرما دینا ہے۔ اور ان دعاؤں کے لیے تو زیادہ دعا کیا کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاں، نہ، اگر، مگر، ہوگا، نہیں ہوگا، یہ سب نہیں سوچتے ہیں، ناممکن نہیں سوچتے ہیں، لا حاصل نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرماتے ہیں، ممکن ہو جاتا ہے، اور حاصل بن کر آپ کو آپ کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، یقین اور توکل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک بات کو سیکھ لیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، تو کوئی کچھ بھی کہہ لے، جو چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ آپ کو ہی ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب آپ کا دل مایوس ہونے لگے اور آپ پریشان ہونے لگے، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب آپ کی بس سے سب کچھ باہر ہو گیا ہے، وہیں پر اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب کچھ بہترین کر دیں گے، اور وہ میری ادھوری کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، وہ میریکل سٹوری میری پیاری، آپ لوگوں کو میری آواز سن کر ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ میری اپنی میریکل سٹوری ہے، میری بہت ہی پیاری سی دوست ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، تو پھر کیوں پریشان ہو جاتی ہیں، کیوں مایوس ہو جاتی ہیں، کیوں ایسا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ ہی کیا میں دعا مانگنی چھوڑ دوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو اتنے عرصے سے دعائیں کر رہی ہوں، آپ ہی میں تو تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، جو آپ اپنی میریکل سٹوریز میں بتاتی ہیں وہ سب کچھ میں پڑھ رہی ہوں، پھر بھی آپ ہی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور
जो कुछ आप पढ़ रही हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से पढ़ रही हैं, और जो दुआ की तौफीक आपको मिली हुई है वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही तो मिली है, वरना मेरी प्यारियों आप और मैं चाह कर भी कुछ नहीं चाह सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत आ जाती है ना, तो मेरी प्यारियों सारी चाहतें मिल जाती हैं, सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, और फिर मौजिज़ात पे मौजिज़ात हो जाते हैं कि हम लोगों की सोच वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजिज़ात करना शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, सबसे पहले कुछ प्यारी सी बातें मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि देखिए, हिम्मत ना हारा करें। जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि रास्ता ख़त्म हो गया है, यकीन जानिए वहीं पर कहीं ना कहीं पर रास्ता मौजूद ज़रूर होता है। और कभी आपको लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा आ चुका है, तो यकीन जानिए जब रात के आखिरी पहर में बहुत ज़्यादा गुप अंधेरा हो जाता है ना, तो वहीं से मेरी प्यारियों अगले दिन की जो खूबसूरत सी रोशनी है ना, वो जगमगाती है। तो मेरी प्यारियों, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जहाँ पर आपको लगता है कि अंधेरा हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वहीं से मेरी प्यारियों अगर आपका तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मजबूत है, तो वहीं से मेरी प्यारियों फिर मौजिज़ात होते हैं ना, ज़िंदगी में रोशनियाँ वापस आ जाती हैं। और जब मेरी प्यारियों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में खुद फरमा रहे हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो बस फिर मेरी प्यारियों यहाँ पर आकर बात ख़त्म हो जाती है। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरी प्यारियों, मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत मिरेकल आप लोग हो, और आप लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए ना, कि तहज्जुद मिरेकल स्टोरी से आप लोगों को मुझ तक पहुँचाया है, मुझे आप लोगों से मिलवाया है। तो मेरी प्यारियों, ये कितना खूबसूरत मिरेकल है। तो मेरी प्यारियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी और मेरी दोस्त की जो कहानी है, क्या हुआ हमारे साथ। ऐसा था कि मेरी प्यारियों तकरीबन 8 साल पहले की बात है, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। फिर ये जो मेरी दोस्त थी, ये बहुत ही कह लो कि मॉड स्कॉट लड़की थी, और दुनिया में रहने के लिए जो जो इंसान के पास आसाइशें होनी चाहिए, उससे भी बढ़कर अल्लाह पाक ने इनको अता किया हुआ था। लेकिन मेरी प्यारी, मसला ये था कि ये बात नहीं सुनती थी। मैं इनको हमेशा कहती थी कि देखो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, अल्लाह पाक के करीब आ जाओ, इसी में जो है अल्लाह पाक हिदायत दे देते हैं। अब ऐसा था कि ये जो है ना, मुझसे थोड़ा चिढ़ने लग गई थी, और फिर ऐसा हुआ था कि मेरी प्यारी, ये मुझसे थोड़ा इरिटेट इसलिए होती थी कि मैं जब भी इनके पास बैठती थी ना, तो मैं कोई ना कोई जो बात घुमा कर ना यहाँ पर ले आती थी कि प्लीज़ अपने आप को चेंज कर लो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, तुम क्या इन चीज़ों में पड़ गई हो, देखो ये दुनियावी चीज़ें, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। ऐसा हो गया कि इनको जो है मेरी बातें कुछ अजीब तरीके की लगने लग गई, और इन्होंने मेरे साथ बातचीत करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। और मुझे महसूस हो गया था कि ये जो है ना, मेरे से बात करना पसंद ही नहीं कर रही हैं। ऐसा हुआ कि जहाँ पर इनकी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होती थी, बस फिर मेरी प्यारियों, इन्होंने जो है मुझसे बात करनी कम कर दी। लेकिन मैंने फिर भी बुरा नहीं माना। खुद जो उस टाइम स्ट्रगल पीरियड पर थी, सीख रही थी, अभी भी सीख रही हूँ। और मेरी प्यारियों, मैंने आप लोगों को अपने हिजाब स्टोरी के बारे में भी बताया हुआ है, अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी के बारे में भी बताया है, जो मेरी अल्लाह पाक ने रिसेंट मिरेकल किए, चेंज किया मेरी लाइफ को, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप लोगों को सब कुछ मेरे बारे में पता है। तो खैर मेरी प्यारियों, हर इंसान का एक वक्त होता है, और उसको अल्लाह पाक ने हिदायत देनी होती है। लेकिन मेरी प्यारी, हिदायत ऐसे नहीं है कि आपको सजी सजाई ट्रे में मिल जाएगी। ये बात मैं हकीकत कह रही हूँ। इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश किस थ्रू होती है कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, और अल्लाह पाक को पता होता है ना कि इस इंसान को किस तरीके से अपने पास लेकर आना है। तो बस मेरी प्यारी, फिर वो एक लम्हा होता है कबूलियत का। इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह पाक कौन फरमाते हैं। ऐसा था कि इनसे आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरा राब्ता भी ख़त्म हो गया। इनकी मेरी फ़ोन पर जो कॉन्वर्सेशन थी, वो भी बहुत कम हो गई। तो जो हमारा ग्रुप था ना, वहाँ पर हर कोई चाहता था कि ये लड़की जो है ना, किसी न किसी तरीके से हमसे बात कर ले, भाई इसकी बातचीत हमारे साथ हो जाए, ये मुझसे दोस्ती कर ले। लेकिन मेरी प्यारियों, ये ना चाहते हुए भी जो है ना, ये मेरी दोस्त बन चुकी थी। ऐसे समझाने की कोशिश की, तो फिर मेरी प्यारियों, इन्होंने ऐसा किया कि जैसे एक बच्चा जो है ना, समझता है कि उसको उसकी माँ नहीं देख रही है, और वो जो है छुप छुप के शरारतें करता है, तो इन्होंने वो वाला काम किया कि इन्होंने कहा कि भाई अब इससे दूर हो जाना ही बेहतर है, वरना तो ये मुझे पकड़ के बिठा लेती है और लेक्चर देना शुरू कर देती है। लेकिन मेरी प्यारियों, मुझे लगता था कि एक ना एक दिन अल्लाह पाक जो है ना, इनको सीधे रास्ते पर ज़रूर लेकर आएंगे, और अल्लाह पाक इनको हिदायत ज़रूर अता फरमाएंगे। मेरी प्यारियों, कहते हैं ना कि कभी किसी के साथ सख्ती से आपने पेश नहीं
آنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی۔ دیکھو آپ لوگ کوشش کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، آپ اگلے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یا کوئی اور ہو گیا، وہ پیدا ہوتے سال تو کچھ نہیں سیکھتا ہے نا، آہستہ آہستہ میری پیاری ہماری تربیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں نالج آتی ہے۔ ویسا تو نہیں کہ ایک انسان کو پکڑا اور میں کھینچ کے کہوں کہ نہیں نہیں جی تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھو میری پیاریوں، ہمارا جو دین اسلام ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے اور نرمی کا دین ہے میری پیاریوں، ویسے ہی محبت سکھائی گئی ہے، اور اپنے الفاظوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے چند بول لینے سے میری پیاریوں آپ کسی کو محبت دے سکتے ہو، محبت دو، کسی کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہو، ڈپریشن سے نکالو، کسی کو میری پیاریوں کسی بھی جگہ پر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، محبت اور پیار اور اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اس کی ہیلپ کرنا۔ ایسا ہوا کہ میری پیاریوں ان کو جو ہے پھر اللہ پاک نے ٹھیک تو کرنا تھا نا، ظاہر ہے میری پیاریوں میں ان کے لیے دعا کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک کی یہ بندی جس دن قریب آ گئی نا، اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ دنیاوی چیزیں اور جو یہ سوچتی ہیں نا، کہ یہ سوچ ہے نا کہ جو یہ چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی سٹڈیز میں بھی بہت اچھی تھی۔ خیر میری پیاری اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کا میرا جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے مجھ سے بالکل بات چیت کرنا بند کر دی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو میں نے ان کو پتہ نہیں دور کر دیا اپنے آپ سے، ان کو میری ضرورت تھی، پتہ نہیں میرے رویے سے ان کو کوئی بات بری لگی ہے۔ خیر میری پیاریوں پھر بھی میں نے ان کو نا اس ٹائم جو لاسٹ میسج کیا، میں نے ان کو سوری کا کیا، میں نے کہا دیکھو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری آنے والی زندگیوں میں اب کہاں کیا ہوگا، کب ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، اور نصیب کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھنا اور خوش رہو، آپ میری اچھی دوست تھی، اچھی دوست ہو اور اچھی دوست ہی رہو گی۔ اس کے بعد خیر میری پیاریوں ایون کہ اتنی سخت دل ہو چکی تھی کہ اس نے جو ہے مجھے اس ٹائم پہ کوئی رپلائی بھی نہیں دیا، اور میں نے کہا کہ بھئی اتنی بھی کیا سختی ہے، اتنی بھی میری کون سی بات بری لگ گئی یا اتنا بھی کیا۔ خیر میری پیاری اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا، میں اپنی لائف میں مصروف ہو گئی، اور پھر میری پیاریوں ایسا ہوا کہ مجھے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں سے آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو گئی ہیں۔ میری پیاریوں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جس دن میں اس لڑکی کے لیے دعائیں نہیں کرتی تھی، اور جس دن میں اس کی ہدایت کے لیے اللہ پاک سے دعا نہیں کرتی تھی۔ میری پیاریوں ظاہر ہے 8 سال کا وقت تھا، بیچ میں میری زندگی میں بھی بہت کچھ ہوا، ان کی زندگی میں بھی بہت کچھ ہوا، بس میری پیاریوں اللہ پاک نے جو ہے نا ان کی ہدایت کا وقت مقرر رکھا ہوا تھا۔ اب ان کی ہدایت کا وقت کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کا آؤٹ آف کنٹری جانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہونا تھا، وہاں پر ان کی کسی سے ملاقات ہونی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ملاقات ہونے کے بعد ان کی ان سے انٹریکشن ہونی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر میں کوئی پسند آ جاتا ہے، تو بالکل اس لڑکی کے ساتھ ویسا ہی ہوا، اور پھر میری پیاریوں اللہ پاک نے ان کو بدلنا تھا، اور پھر میری پیاریوں اللہ پاک نے ان کو اسی انسان کے ہاتھوں جو ہے نا توڑ دیا۔ یہاں سے آتا ہے ان کی زندگی میں ایک خوبصورت سا موڑ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں خوبصورت سا موڑ آتا ہے، اور وہ لڑکی بیچاری تو پریشان ہو گئی ہے، اس کا تو دل ٹوٹ گیا، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا، اور آپ ہی یہ کیا بول رہی ہیں۔ تو میری پیاریوں پھر ایسا ہوا جب یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے کسی سے کچھ بات نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بالکل بے بس ہو چکی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ ایک دن یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے ایسے تھاٹس آ رہے تھے کہ میں خود کو کچھ کر لوں، اب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ انسان مجھے توڑ کر چلا گیا، جو ہے وہ اپنی لائف کو کسی اور کے ساتھ سٹارٹ کر رہے۔ تو یہ کہتی ہیں اس دن میری بہت ہی عجیب کیفیت تھی، اور کہتی ہیں کہ میں اگر کسی کو بتاتی بھی تو میں کیا بتاتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر تو ایگو تھی نا، وہ شروع سے ایک ایگو رہ چکی تھی کہ نہیں جی جو میں نے چاہنا ہے وہ مجھے مل جانا ہے، لیکن پھر جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور پھر میری پیاری یہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن رات کو بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مجھے کہتی ہیں کہ کرت میں اس ٹائم پر اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں تکیے میں جو ہے نا اپنی سانس کو دبا رہی تھی کہ کسی طریقے سے میرے رونے کی آواز جو ہے میری ساتھ بہن سو رہی ہے اس تک بھی نہ جائے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے ان کے اوپر یہ کیفیت اس طریقے کی ہو چکی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ روتے روتے نا مجھے اچانک سے تمہارا چہرہ سامنے آتا ہے، اور تمہاری وہی بات کرنے کا انداز، تمہارا وہی طریقہ سمجھانے کا سامنے آتا ہے کہ زندگی میں اگر کبھی بھی کوئی پریشانی کا لمحہ آئے نا، تو اس وقت میں یہ مت سوچنا کہ کسی سے بات کرو گی، جانماز بچھانا اور اللہ پاک سے بات کرنا، اور اس لمحے میں تمہیں اللہ پاک ضرور حل عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے میں ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، اور کہتی ہیں میں نے اٹھ کر فوراً سے وضو کیا، اور کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی کا اتنا
لمحہ جو ہے وہ غفلت میں گزار دیا اور نماز نہیں پڑھتی تھی، ایون کہ ان کی مدر ان کو کہتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن میری پیاریوں، بات وہی ہے کہ جب اللہ پاک نے ہدایت دینی ہے اور اللہ پاک نے جب کن فرمانا ہے نا زندگیوں میں، تو اللہ پاک نے زندگیوں کو بدل کے رکھ دینا ہے. تو بس پھر میری پیاریوں اس لمحے میں یہ کہتی ہیں کہ یہ اٹھی ہیں، انہوں نے وضو کیا اور یہ کہتی ہیں کہ میں اس ٹائم بس جا نماز پر بیٹھ گئی ہوں. اب کہتی ہیں مجھے پتا تھا نہیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ میری پیاریوں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا، جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا. ایون کہ میری پیاریوں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسان سن لے، ہمیں کوئی کندھا مل جائے جس پر ہم سر رکھ کر اپنی ساری باتیں کر لیں، یا ہمیں کوئی تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دیں. لیکن میری پیاری، یہ جو میری پیاری سی دوست ہے، یہ کہتی ہے کہ کرت میں اس ٹائم جا نماز پر تو بیٹھ گئی، اب مجھے سمجھنا ہے کہ میں کیا کروں. اب یہ روئی جائیں آنسو گرتے جا رہے تھے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں بولوں تو بولوں کیا، اب میں بات کروں تو بات کروں کیا، اور اب میں تہجد پڑھوں. مجھے تہجد کے بارے میں کنفیوژن تھی کہ میں کس طریقے سے پڑھوں گی، 2 نوافل پڑھوں، کتنے نوافل پڑھوں. اس کے بعد کہتی ہیں کہ بس اسی طریقے سے میں نہ پریشان رہی، لیکن تم نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو لوگوں کے سہارے کی بجائے اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جانا، اللہ پاک حل عطا فرمائیں گے. خیر میری پیاریوں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے 2 نوافل جو ہے اس ٹائم تہجد نماز کے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی. اور یہ کہتی ہے کہ کرت میں اس ٹائم اتنا زیادہ روئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی میری آنکھیں جو ہیں اس حد تک نم ہو جائیں گی. خیر میری پیاریوں، اللہ پاک نے ان کو بدلنا تھا، اور وہ جو ان کا وقت تھا وہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمانی تھی. اور وہ کسی بھی اینگل سے گھما پھرا کر، دنیا کا چکر لگوا کر، اللہ پاک نے جو ہے لا کر ان کو جانماز پر اپنے سامنے جو ہے بٹھا لیا، اور پھر یہ سجدہ ریز ہو گئی. تو بس میری پیاریوں، یہاں سے ان کی زندگی بدلتی ہے، اور اس کے بعد میری پیاریوں ان کا جو ہے دوبارہ پاکستان آنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میری پیاریوں بہت زیادہ پریشان تھی، کبھی کہیں جا رہی تھی ٹریٹمنٹ کے لیے، کبھی کہیں سیشنز لے رہی تھی تو کبھی کہیں لے رہی تھی. اب میری پیاریوں زندگی میں ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے 8 سال بعد، اور وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک سیشن کے تھرو ہوتی ہے، جہاں پر میری پیاریوں ہم لوگ کی جو ہے کاؤنسلنگ کی کلاس چل رہی تھی. اسی دوران میری پیاریوں یہ بھی وہاں پر موجود تھیں. اور اب بھی میری پیاریوں 2 ہفتے پہلے میرے لیے یہ میریکل ہوا کہ اس بندی کا مجھے بالکل بدل کے ملنا، اور اس طریقے سے ملنا جو کہ حجاب میں لڑکی تھی. باقاعدہ میری پیاریوں انہوں نے پراپرلی شرعی پردہ کیا ہوا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے یہ بالکل چینج تھی. اور جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہیں، اب میں بھی پراپرلی پردے میں تھی، یہ بھی پردے میں تھیں. اور جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہیں اور میں اپنے نوٹ بک پر ان کی ہسٹری کو لکھ رہی تھی، اور جیسے جیسے یہ مجھے بتائی جا رہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. اب میں نے جیسے ان کی آواز کو سننا شروع کیا، اور میری پیاری جیسے جیسے میں ان کی آواز کو سنتی جا رہی تھی نا، اس ٹائم میری پیاریوں مجھے لگا کہ یہ آواز کچھ جانی پہچانی ہے. وہ کہتے ہیں نا انسان کے میموری میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو بالکل ایسا ہی تھا. میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس جگہ پر پڑھتی تھی، آپ یہاں رہتی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل. اور اب میری پیاریوں یہاں پر 2 دوستیں جو ہیں وہ 8 سال بعد ملتی ہیں. اور پھر میری پیاریوں جس مشکل وقت میں اللہ پاک نے اس کو مجھ سے ملوایا، میرے لیے وہ بہت خوبصورت میریکل تھا کہ 8 سالوں بعد میں اسی لڑکی سے ملی جس کو میں کہتی تھی کہ اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اللہ پاک کی راہ میں بہت سکون ہے، اللہ پاک نے تمہیں دیکھنا بدل کے رکھ دینا ہے، اللہ پاک تمہیں ایک دن ہدایت دیں گے. تو میری پیاری وہ لڑکی پراپرلی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. یقین کریں کہ اس سیشن میں جو ہے 42 لوگ موجود تھے، اور وہاں پر میری پیاریوں یہ اور میں جو ہے جس طریقے سے گلے لگے ہیں، اور جس طریقے سے ہم لوگ روئے ہیں 8 سالوں بعد، جس طریقے سے ہم دونوں کی کیفیت تھی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی میری پیاریوں. میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں بھی بہت چینج ہو چکی تھی. اور بس میری پیاریوں وہ جو میریکل ہماری زندگی میں 8 سال بعد ہوا، اللہ پاک نے اس کو میرے سے ملوایا، مجھے اس سے ملوایا. بہت ہی خوبصورت کیفیت تھی، بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا. خیر وہاں پر جتنے بھی ہمارے پینل کے لوگ موجود تھے، جو میرے بیچ میٹس تھے، سب لوگ حیران رہ گئے. کہا کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ 8 سال بعد آپ لوگ مل گئے. اور جس طریقے سے خیر ان کو ساری بات بتائی، ظاہر ہے پھر سب کو انٹرسٹ تھا سننے میں. تو پھر میری پیاری اس کے بعد جو آہستہ آہستہ اس کی اللہ پاک نے ہیلپ کروانی تھی، اور اللہ پاک نے 8 سال بعد میرے تھرو ہی اس کی ہیلپ کروانی تھی. اور میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، اور اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں بھی سیکھ رہی ہوں. اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ میری پیاریوں میرے ایموشنز جو ہے نا اس ٹائم بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے.
کیونکہ بہت ہی پیارا لمحہ تھا، اور اللہ پاک نے جس طریقے سے اس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، بس میری پیاریو اللہ پاک کے کن کی بات ہے۔ اللہ پاک نے جس لمحے میں ہدایت دینی ہے نا، اللہ پاک نے دینی ہے۔ اور پھر میری پیاریو اس نے مجھے ساری اپنی سچویشن بتائی ہے، اپنی کنڈیشن بتائی ہے۔ اب میری پیاریو ایسا ہوا، لاسٹ ویک میں دوبارہ سے وہ میرے پاس آئی سیشن کی، اس کی کلاس تھی، وہ ایک الگ سلسلہ چل رہا تھا، اس کی میری بات چیت دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی، ملنا جلنا، حسنین کو انہوں نے دیکھا، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ میں کہتی ہوں کہ اس کی تو کیفیت ہی الگ تھی۔ پھر میری پیاریو میری زندگی میں جو کچھ ہوا، میرا اسٹرگل وغیرہ اس کو پتہ چلا، پھر میری پیاریو اللہ پاک نے اس کو میرے سے ملوا دیا الحمدللہ۔ جو ہے تھراپیز وغیرہ میں نے سٹارٹ کروائی ہوئی تھی، اور بس اسی طریقے سے اللہ پاک کے ان کو قریب کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میں خود میری پیاریوں کوشش کر رہی ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے جو بھی عبادت ہے، جو بھی اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں۔ میری پیاری جس طریقے سے میں ان کو بتائی جا رہی تھی اور یہ پڑھی جا رہی تھی، اور میری پیاریوں کل رات کو انہوں نے مجھے کال کر کر کہا ہے کہ جن کے تھرو اللہ پاک نے ان کو بدلا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بھی جو ہے حقیقت کے بارے میں آگاہی دی، اور جو ان کے ساتھ لڑکی اٹیچ تھیں، اور بس میری پیاری وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ بات چیت ہے۔ تو بس اللہ پاک نے جو ہے ان کو ان کے نصیب میں لکھا تھا، اور ان کا بدلنا جو تھا نا وہ اس وقت میں مقرر تھا، جو کہ 8 سالوں کی پوری ان کی جرنی تھی نا، وہ اس طریقے سے مکمل ہونی تھی، اور میرے لیے جو میریکل ہونا تھا وہ ان سے 8 سال بعد میریکل ہونا تھا، ملنے کا۔ تو الحمدللہ میری پیاریوں، اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی پیاری سی دوست کی ہیلپ کر سکی ہوں، انسان کو واپس ان کو لوٹانا تھا۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کریں۔ تو میری پیاری یہ جو میریکل ہوا ہے خوبصورت سا، پیاریوں اللہ پاک نے جو 8 سال بعد کا توکل اور یقین کے ساتھ جو میریکل کیا ہے، نہ کہ صرف ان کو ہدایت ملی، بلکہ میری پیاریوں اللہ پاک نے جو ہے ان کی محبت کو ان کو واپس لوٹا دیا، اور اللہ پاک نے ان کو بدلنا تھا، ان کو ہدایت دینی تھی، اور اللہ پاک نے ان کو سیدھے رستے پر لانا تھا۔ یہ تھی میری دوست اور میری پیاری سی میریکل سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھا کریں، اللہ پاک سے مدد مانگا کریں، اور میری پیاریوں 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کے اپنے دل کی باتیں کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، ہمیں سننا چاہتے ہیں۔ لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ بس کر دو بھئی، کتنی بار اب ہم تمہیں سنیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو بس میری پیاری اپنے دل کی ہر بات کو، جو بھی دعا ہے اللہ پاک سے کریں، اور اللہ پاک سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے ہدایت مانگے۔ میری پیاریوں ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، ان سے محبت کریں، انہیں اللہ پاک کے قریب لانے کی کوشش کریں، اور بس میری پیاریوں اس کوشش میں جو ہے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اور اللہ پاک مجھے، ہم سب کو ہدایت دیں، اور اللہ پاک ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے، جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان سب کے لیے میریکلز کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔